آج کی سب سے بڑی سیاسی خبر تھی متحدہ قومی موومنٹ کا فیصلہ کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف حکومت عمران خان حکومت کی اتحادی نہیں رہے گی بلکہ متحدہ اپوزیشن کو جوائن کر لے گی۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان حکومت کی بقا پر کالے بادل منڈانے لگے کیونکہ ایم کیو ایم کا حکومت کے ساتھ منسلک رہنا اس کی بقا کے لیے انتہائی ضروری تھا تحریک عدم اعتماد کے پس منظر میں۔ اب اس کے پشت پر ایم کیو ایم کے اس فیصلے کی پشت پر موجود ہے دیرینہ مسئلہ سندھ کا، یعنی کہ شہری سندھ اور دیہی سندھ میں سیاسی خلیج۔ بتایا گیا کہ اس پس منظر میں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک بار پھر ایک نئے بار رشتے میں جڑے ہیں۔ 34 سال میں چوتھی بار ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے معاہدہ کیا ہے۔ بنیاد اس کی یہی ہے کہ شہری سندھ اور دیہی سندھ کے درمیان خلیج کو ختم کیا جائے اور شہری سندھ میں جو مسائل ہیں، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے مسائل ہیں، جو اس کی ترقیات کے مسائل ہیں، ان کو دونوں مل کے حل کریں اور سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور اس حوالے سے ایک وسیع معاہدہ جو ہے تشکیل دیا گیا ہے۔ وقفے سے قبل آپ نے دیکھا کہ ہماری تفصیلی بات ہو رہی تھی ایم کیو ایم کے ڈیپٹی کنوینر جناب عامر خان سے اسی معاہدے کے حوالے سے۔ اب اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا، حکومت سندھ کا موقف ہمیں دیں گے وزیر اطلاعات حکومت سندھ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ممتاز سینئر رہنما ہیں، محنتی رہنما ہیں، جناب سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب۔ یہ فرمائیے گا چوتھی بار معاہدہ ہوا ہے، آپ تمام معاہدوں کو دیکھتے رہے ہیں، کتنے آپ اس وقت مطمئن ہیں کہ یہ چوتھا معاہدہ جو ہوا ہے، اب چوتھی بار جو ہوا ہے، اس میں بہت سارا انویسٹڈ ہے، سندھ کا مستقبل یہ بہت خوبصورتی سے چلے گا، اس پہ عمل درآمد ہوگا اور باہمی جو اعتماد ہے وہ برقرار رہے گا؟ کتنا کانفیڈنس ہے آپ کو اس دفعہ؟ خان صاحب، ایک بات تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ نے شاید اس کا تذکرہ بھی کیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ماضی کے تعلقات کوئی بہت مثالی نہیں رہے ہیں، باوجود کوششوں کے کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا اور وہ چیزیں جس انداز میں آگے بڑھنی چاہیے تھیں وہ نہیں بڑھی۔ یہ جو سارے مذاکرات اس وقت شروع ہوئے، اس میں جو سب سے اہم چیز تھی جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے اور ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی کیا، کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی شروع میں یہ کہا کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آئے یا نہ آئے، وہ سندھ حکومت میں ہماری پارٹنر بنے یا نہ بنے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک لانگ ٹرم ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ صوبہ سندھ کے پاکستان کے جو مفادات ہیں، جو بہتری ہے، اس پر کوئی ہماری لڑائی کی وجہ سے اس کو نقصان نہ ہو، اور ماضی میں جب ہم لڑے ہیں تو اس کا نقصان صوبہ سندھ کو خاص طور پہ ہوا ہے، تو اس پر دونوں نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں آگے بڑھی جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، اس معاہدے میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ تاثر لیا جائے کہ کوئی ایم کیو ایم نے وزارتیں مانگی ہوں، کوئی گورنرشپ مانگی ہو، یا کوئی ایسی چیز کہی ہو جس سے کسی فرد کا یا کسی ایک شخص گروہ کا یا ایک جماعت کا کوئی مفاد اس میں نظر آتا ہو۔ مجموعی طور پر جو چیزیں اس معاہدے کے اندر ہیں وہ اجتماعی چیزیں ہیں، اور جس سے صوبہ سندھ کے جو مختلف ایشوز ہیں جو ایم کیو ایم نے ریز کیے، اور کچھ ہمارے اپنے بھی ایشوز تھے جو اس کے اندر اتفاق ہو گیا، وہ ہم نے رکھے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ جی آپ قانون کو ٹھیک کیجئے گا لوکل گورنمنٹ کے، اس پر پہلے ہی ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، ریویو فائل نہیں کی، اپیل میں نہیں گئے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ جو ڈومیسائل کا ایشو کا انہوں نے جعلی ڈومیسائل صوبہ سندھ میں بنتے ہیں جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی صرف ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے، پورے صوبہ سندھ میں ہر ضلع کے اندر یہ پرابلم ہے اور سب کو مسئلہ ہے، اس پر کام ہم کریں گے۔ پروونشل فائننس کمیشن کی انہوں نے بات کی، قانونی بات ہے، وہ نہیں بنا، لیکن اس میں ہم نے ٹائم لائن دے دی کہ ہم اس کو کس طرح سے بنائیں گے، کس طرح آگے بڑھیں گے۔ صوبہ سندھ میں جو ترقیاتی کاموں کی اسسمنٹ ہوگی وہ مشاورت کے ساتھ ہوگی۔ تو اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں اس کے اندر، اس میں دیکھیں بیسک یہ ہے 18 نکاتی معاہدہ ہے اور بہت ہی اسپیسیفکلی ہر چیز ایڈریس ہے جو کہ اس وقت اس شہر کی ضرورت ہے، مطلب کم و بیش کافی حد تک یہ حل ہو گیا ہے، جو مسائل ہیں وہ حل ہوئے ہیں، لیکن اس میں کسی بھی معاہدے کی کسی نقطے میں بھی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کیونکہ کوئی ٹائم لائن نہیں ہو کسی بھی چیز کی تو وہ ایک ہوائی تیز تصور کی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز پہ عمل درآمد کرنا ہو، گھر کا چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا ہوتا ہے، آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کل میں کر لوں گا، 7 دن کے اندر یہ کر لوں گا، اور پھر جب اس قسم کے معاملات میں تو اس میں ٹائم لائن اس کی بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، مگر یہ 18 کے 18 جو ہے گا اور گی پہ ختم ہو رہا ہے، اور کہیں پہ اس میں کوئی مدت کا تعین نظر نہیں آ رہا، جس سے ابہام پہلے دن سے اس میں ہم جیسے مبصرین کو نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب، ایک بات تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ نے شاید اس کا تذکرہ کیا ہے، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک لانگ ٹرم ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، تاکہ صوبہ سندھ کے پاکستان کے جو مفادات ہیں، جو
نہیں خان صاحب دیکھیں ٹائم لائن اس میں ہے جہاں پہ یہ ممکن تھا. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لوکل گورنمنٹ قانون کو جو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس میں 30 ڈیز کیا اس میں ہے ٹائم لائن. اچھا جو پروونشل فائننس کمیشن ہے اس کے اندر ٹائم لائن ہے کہ جیسے ہی بلدیاتی الیکشنز ہوں گے منتخب نمائندے آئیں گے 1 مہینے کے اندر اندر یہ کمیشن بنا دیا جائے گا, غالباً 6 مہینے کے اندر اندر اس نے جو ایوارڈ کر دینا ہے. یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہے دونوں جگہوں پہ. اچھا باقی جو چیزیں ہیں مثال کے طور پہ کہا گیا کہ جی جعلی ڈومیسائل ہیں اس کے اوپر ایک کمیشن بنے گا. اب یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ کام آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی مہینے کے اندر اندر ہم کر لیں گے, اس لیے کہ جعلی ڈومیسائل کی جو شکایتیں وہ آپ کے پاس متواتر آتی رہیں گی, اس کو آپ کہیں ٹائم بار کر نہیں سکتے ہیں, تو وہ چلتا رہے گا. اسی طرح اگر ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کی بات ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک آن گوئنگ کام ہے, ہوتا رہے گا. اس کے اندر جب تک چیزیں سامنے آتی رہیں گی اس پہ ہم ان سے مشاورت کرتے رہیں گے. لوکل پولیسنگ کی بات کی گئی ہے, قانون کو ہم دیکھیں گے, قانون کے مطابق جہاں جہاں اس میں گنجائش بنتی ہے وہ چیزیں ہم کریں گے. یہ کہا گیا ہے کہ گریڈ 1 سے لے کے 15 تک کی جتنی بھی بھرتیاں ہوں گی وہ ایز پر لا ہوں گی, جو پروسیجر اس کے مطابق ہوں گی. اب اس میں بھی ٹائم لائن نہیں ڈال سکتے, جب بھی نوکریاں ہوں گی وہ قانون کے مطابق ہو جائیں گی. 60-40 کا جو ریشو ہے اربن رورل کا جو فارمولا ہے اس پہ ایم کیو ایم کا یہ خیال تھا کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمارا یہ خیال تھا کہ جو ڈیٹا وہ دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اس پہ ہم بیٹھیں گے, ڈیٹا شیئر کریں گے, جہاں پہ شکایت جائز ہوں گی قانون کے مطابق ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں جہاں ٹائم لائن دینا پاسبل تھی وہاں دی گئی ہے. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چلیں گی, وہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے کی بات نہیں. معاف کیجیے گا کہ بعض تو آپ نے کہا کہ بعض چیزیں چل رہی ہیں, مثال کے طور پہ بڑے کلیدی چیزیں ہیں جن کی ٹائم لائن تھی اور وہ مسلسل چل رہے ہیں اور وہ 14 سال سے چل رہے ہیں مگر اس پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا. مثال کے طور پہ شہری سندھ میں کراچی میں پبلک بسیں وغیرہ نہیں ہیں, اس کی کئی ٹائم لائن آئے ہیں اور وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو یہ ٹائم لائن کی جو ہسٹری ہے جس میں نہیں ہے تو اس کا بڑا برا حال ہے, جس کی ہمارے پاس مسلسل آتی رہتی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کی بیخکنی کیسے کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں خان صاحب میں نے پہلے بھی آپ کے بھی شو میں کہا ہے, ایک اگر چیز غلط ہوئی ہے تو اس کو میں بیٹھ کے یہاں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ بسز بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی, نہیں آئی ہیں, بہرحال کوشش ہماری ہے کہ آ جائیں. اگر مثال کے طور پہ ہم اس کے اندر بھی ڈال دیتے کہ جی مہینے میں یا 2 مہینے میں آئیں گی, اگر نہیں آتی کسی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر یہ بات ہوتی کہ جی ہم نے کمٹمنٹ کی پوری نہیں کی. ڈسکشن ضرور اس پہ ہوا ہے اور جو تفصیلات ہیں اس سے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے سیف سٹی کا بھی معاملہ ہے, یہ سیف سٹی کا بھی معاملہ ہے, یہ کیمرے ویمرے لگنے, یہ تو بڑی کلیدی ضرورت ہے نا شہر کی. خان صاحب سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس وقت بہت ایڈوانس سٹیج پر ہے اور میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں یا 1 آدھ مہینے میں اس پہ کافی آپ کو پروگریس نظر آئے گی. جو اس کے اندر ایشوز تھے وہ سارے سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہو جائے گا. جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ان تمام چیزوں پر بات کی اور ان کو بتایا گیا ہے کہ کہاں پر کیا کیا ایشوز تھے اور یہ ساری چیزیں کن سٹیجز پر ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو خدشات آپ کے ذہن میں ہیں نا, یہ خدشات شاید ہمارے ذہن میں بھی کچھ ہوں گے, ایم کیو ایم کے ذہن میں بھی ہوں گے, لیکن پارٹی کی جو قیادت ہے, ہماری جو آپس کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں ایم کیو ایم کے بغیر بھی, اس میں بھی بڑی کلیئرٹی تھی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے طے کی ان پہ ہم عمل درآمد کریں. اب یہ تو ممکن ہے, پاسبلٹی ہے, میں آج ہی بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ جو ہم نے کہا ہے یہ اصل چیز تو نیت ہے, اگر نیت ہے تو پھر تو بہت سب کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ تعالیٰ نیت تو ہماری طرف سے بالکل ٹھیک ہے اور ظاہر ہے کہ جو ایم کیو ایم نے خود چیزیں سامنے رکھی ہیں ان کی نیت پہ بھی مجھے شبہ نہیں ہے اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ یہ چیزیں اور یہ چیزیں صوبے کے مفاد میں ہیں. اور جو بات میں نے پہلے کہی کہ اگر ہمارا اور ایم کیو ایم کا تعلق اچھا رہتا ہے اور وہ جو ہم ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں, دونوں مختلف ایشوز پر ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں, تو اس کا مجموعی طور پر لوگوں کو, شہر کو, صوبے کو, ملک کو فائدہ ہوگا اور اس پر دونوں کا اتفاق ہے. اچھا یہ بتائیے سر کہ اس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن شہر کے ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے اور میئر کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے, کوئی ذہنی ہم آہنگی ہوئی ہے, کیونکہ فوراً مرتضی وہاب صاحب نے استعفیٰ دیا اور یہ خبریں تھیں کہ یہ اسی معاہدے کا حصہ ہے. دیکھیں ابھی استعفے کی بات آپ کر رہے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو اس میں ایک اور چیز ہے جس کی خواہش کا اظہار بلاول صاحب بہت پہلے سے کر رہے ہیں. ہم نے بھی ان کے ساتھ ملاقات میں کیا اور ہماری پارٹی کی جو اپنی میٹنگز ہوئی اس میں نے بھی یہ رائے دی کہ ایم کیو ایم کو صوبائی حکومت کا حصہ بنایا جانا چاہیے اور ان کو بننا چاہیے. اچھا اگر تو ایم کیو ایم ہمارے کولیشن پارٹنر بنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اور ایم کیو ایم مل کر مشاورت کے ساتھ کریں گے. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی حکومت میں 2 یا 3 4 جماعتیں پارٹنرز ہیں
تو پھر ہم باقی پارٹنرز کو اگنور کریں جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو اگنور کیا گیا ہے. تو وہ چیزیں آگے چل کر ممکن ہے کئی چیزوں پر ہمارا کوئی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, لیکن فی الوقت ایسی کوئی چیز حتم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا ہم سے کروانا ہے. بڑی نوازش جناب سعید غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیل سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ کی نیت کا اظہار کر رہے تھے کہ شہری سندھ اور دیہی سندھ کی خلیج کو پاٹنا بنیادی مقصد ہے اور جس کے لیے کمیٹڈ ہے جناب بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.